الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد و علی اعلیٰ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیہ اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لہ الفدا۔ قال امیر المؤمنین علیہ السلام لو کشف لکم ما یغطی عنکم لضجرتم ووجلتم۔ اگر وہ چیزیں تمہارے سامنے آ جائیں جو تم سے چھپی ہوئی ہیں تو تم بے چین ہو جاؤ گے اور گھبرا اٹھو گے۔ مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے کہ مجھے نہ پاؤ، خدا کی قسم قیامت تک جو بھی سوال کرو گے اس کا جواب دوں گا۔ قرآن کہتا ہے وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید، اور موت کی بے ہوشی حق کے ساتھ آ پہنچی، یہی وہ چیز ہے جس سے تم بھاگتے تھے۔ مولا علی اسی حقیقت کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ وہ حقائق جن سے تم نظریں چرا رہے ہو، تمہارے مرنے والے ان سب کو دیکھ چکے ہیں۔ مولا کا فرمان ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے، اگر تم بھی وہ سب دیکھ لو جو تمہارے مرنے والے دیکھ رہے ہیں تو تم گھبرا جاؤ۔ جیسے ہی انسان کی روح نکلتی ہے اس کے سامنے ایک دوسرا جہان کھلتا ہے، فرشتے، حساب و کتاب، سوالات، قبر کی تنگی یا وسعت، یہ سب مرنے والے کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے۔ مگر ہم جو ابھی زندہ ہیں غفلت میں سوئے ہوئے ہیں، مولا کا فرمان ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تم دنیا کی محبت میں ڈوبے ہو، تم اپنے اعمال سے غافل ہو، تم نے موت کو صرف جنازے تک محدود کر دیا ہے، جبکہ موت ایک دروازہ ہے برزخ کی طرف، قیامت کی طرف، ابدی زندگی کی طرف۔ ایک روایت میں آتا ہے ایک شخص نے امام علی سے سوال کیا، یا علی، موت کے وقت انسان کیا دیکھتا ہے؟ امام نے فرمایا وہ اپنے تمام اعمال کو دیکھتا ہے جیسے آئینہ سامنے رکھ دیا گیا ہو۔ وہ اپنے گناہوں کو بھی دیکھتا ہے اور نیکیوں کو بھی، اور پھر اس پر ندامت کا ایک ایسا بوجھ آتا ہے کہ اگر وہ واپس آ سکتا تو روتے روتے توبہ کر لیتا، لیکن اب دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ موت کو یاد رکھنا عبادت ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اکثر و ذکر ہادم اللذات، قبر کی تیاری کریں عیش و عشرت کی نہیں۔ موت کو یاد رکھنا عبادت ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ لذتوں کو توڑنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ قبر کی تیاری کریں عیش و عشرت کی نہیں۔ اعمال صالح، ولایت اہل بیت اور تقوی، یہی ہمارے ساتھ جائے گا۔